پتہ نہیں یہ واقعی میں ہوتا ہے یا صرف میرے ہی ساتھ ہوا کہ جب میں نے گیتی کو دیکھا تو مجھے یہی لگا کہ مجھے اپنا ہم سفر مل گیا، وہ ہم سفر جسے شریک حیات کہا جاتا ہے، زندگی کا ساتھی جو آپ کے ہر دکھ سکھ کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کامیابیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والا اور ناکامی پہ حوصلہ باندھنے والا، جس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور شخص کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ شہروز الجھ گیا، وہ منتزع سوچوں کا شکار ہو رہا تھا۔ سب فضول باتیں ہیں، بکواس ہے، سب بکواس۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پہلی نظر میں اگر آپ کو کسی میں انٹرسٹ آ جائے یا اٹریکشن فیل ہو تو آپ دوبارہ بلکہ جب کئی بار اس انسان کے بارے میں سوچیں تب ہی یہ رومانی خیالات دماغ میں آتے ہیں۔ کاش اسی وقت میں نے کوشش کی ہوتی، میں اتنی اہمیت نہ دیتا اسے۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے جو اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی ماں کو اس کے گھر بھیج دیا۔ پتہ نہیں اس وقت میری عقل کو کیوں تالے لگ گئے تھے، عقل کیوں ماری گئی تھی۔ ایک ہم سفر کا انتخاب ایسے تھوڑی نہ کیا جاتا ہے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کردار، اس کے گھر والوں کے ساتھ رویہ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑھ کر اس کا دل کیسا ہے۔ کہیں اس میں بغض و حسد تو نہیں؟ میں نے تو بس اس کی شکل دیکھی تھی، اس کا بولنے کا انداز دیکھا تھا، اس کا ڈریسنگ سینس دیکھا تھا اور میک اپ، اور بس انسان اندر سے کیسا ہے یہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اس کے منہ پہ تھوڑی نہ لکھا ہوتا ہے۔ سنا تھا انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے اسے ہمیشہ عزت و محبت دی جو ایک بیوی کی سب سے بڑی چاہ ہوتی ہے، اسے اپنے دل میں ایک خاص مقام دیا، اس کے منہ سے نکلتے ہی اس کی ہر خواہشات پوری کر دی، اس کی ہر خواہشات کو میں پورا کر دیا کرتا تھا، اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ میرے مان، میرے اعتبار کی دھجیاں ہی بکھیر دی۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ضروری سامان بیگ میں رکھا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب تھا جو آج کل اس کا ٹھکانہ بنا ہوا تھا۔ اس میں مزید ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں بیٹھ کر توجہ سے اپنا کام نپٹا سکتا۔ صاحب یہ لیں پانی۔ شہروز ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ملازم پانی کا گلاس لیے نمودار ہو گیا۔ اس نے گلاس پکڑا اور لبوں سے لگایا۔ آج آپ کا وکیل کچھ کاغذات لے کر آیا ہے، یہاں پر دے کر گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ نے بنوائے ہیں۔ بخشو نے ادب سے آہستہ آواز میں کہا، ہاں وہ لا کر دے دو مجھے، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ گھر لے جاؤ، کاغذ بعد میں دیکھ لوں گا میں۔ شہروز کے کہنے پر اس نے باہر سے کچھ پیپرز لا کر اسے تھمائے۔ شہروز نے گلاس ٹرے میں رکھا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی، سب سے اوپر نمایاں کر کے طلاق نامہ لکھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی زاویے سے بیٹھا انہیں گھورتا رہا۔ قلم اٹھا کر دستخط کرنے کی دیر تھی بس، اور 1.5 سال پہلے قائم کیا جانے والا تعلق یوں ٹوٹتا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہتی۔ کافی دیر سے وہ خود میں یہ سب کرنے کی ہمت تلاش کر رہا تھا لیکن ناکام ہی رہا۔ یہ سب کرنا خودکشی کرنے سے بھی مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ تھک ہار کے اس نے پیپرز پر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ٹیبل پہ ساتھ ہی اس کا موبائل بھی پڑا تھا، جسے دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک خیال سا آیا۔ اس نے فون اٹھایا اور گیتی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ اپی، آپ سارا دن اپنی ہی سوچوں میں الجھی رہتی ہیں۔ میں یہاں آپ کے بلانے پر آپ کی تنہائی دور کرنے آئی ہوں، اور آپ ہیں کہ اپنے خیالوں سے ہی باہر نہیں نکلتی۔ اس طرح تو خاک ہی میں آپ کا دل بہلا سکوں گی، منہا نے خفا ہوتے ہوئے گیتی سے کہا۔ 3-4 روز سے وہ یہیں گیتی کے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے گیتی نے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ او مائی گاڈ، اپی، آخر شہروز بھائی کو آپ کا خیال آ ہی گیا۔ یہ لیں، کریں ان سے بات۔ منہا کی ہی نظریں پہلے اسکرین پہ پڑی تھی۔ اس نے خوشی سے چلاتے ہوئے موبائل گیتی کو پکڑایا۔ خوش ہونا بنتا تھا کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد یہ شہروز کی پہلی پیش قدمی تھی۔ شکر ہے شہروز، آپ کو میرا خیال تو آیا۔ گیتی کے لہجے میں شکوہ سا تھا۔ کچھ پل ایسے گزرنے کے بعد جلدی ہی اس نے اپنے تاثرات تبدیل کر لیے اور خنکتے ہوئے لہجے میں بولی، ویسے مجھے پورا یقین تھا کہ آپ زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہ پائیں گے۔ اس کا پہلے والا فخر پھر بحال ہو گیا تھا۔ منہا نے تشکر سے اسے دیکھا۔ دوسری شادی کر لی ہے میں نے، یہی میرے پاس جاب کرتی ہے وہ لڑکی، تم سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن مجھے اس کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ اس کے حسن سلوک نے متاثر کیا ہے۔ شہروز نے پتھریلے لہجے میں کہا۔
वार गहरा था, सीधा निशाने पे लगा था। अच्छा। काफी देर बाद जब गीती कुछ बोलने के काबिल हुई तो उसने सरगोशी नुमा आवाज में कहा। लहजे से मालूम नहीं होता था कि ये अच्छा किस लिए है, हैरत, दुख या लापरवाही का इजहार था। शहरोज को समझ न आया। दोनों के लब जामद थे। बीच में तवील खामोशी हायल हो गई। शहरोज गीती का रद्द अमल जानने के लिए बेताब था, लेकिन दूसरी तरफ सांसों के मध्यम से ज़ेरो बम के अलावा और कुछ नहीं था। अल्फाज का जखीरा तो बहुत था जो उस मौके पे इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन गीती अब कुछ कहना नहीं चाहती थी। जब किसी खास इंसान से वाबस्ता उम्मीदें टूट जाएं, तो आवाज इसी तरह हलक में गुम हो जाती है। सब गिले शिकवे अंदर ही दम तोड़कर अपनी मौत मर जाते हैं और इंसान खुद को बेबसी के गड्ढे में गिरता महसूस करता है। ठीक है, आपकी जिंदगी जैसे आपको मंजूर। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए, क्योंकि मैं अपनी बात से मुकरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मोहब्बत को छोड़ा तो जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता। सो आपका घर है ये, जब चाहें अपनी बीवी को लेकर यहाँ आ सकते हैं। मेरी तरफ से नई जिंदगी के लिए नेक तमन्नाएं कबूल। गीती ने जिस तरह खुद को बोलने पर मजबूर किया था, ये उसे ही मालूम था। काश गीती तुमने मेरे बात का यकीन ना किया होता। मुझसे लड़ती झगड़ती, शिकवे करती कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा। मुझे 1000 बार लानत मलामत करती तो शायद मैं लौट आता, लेकिन अब नहीं। मुझे तुम्हारे फैसले का ही इंतजार था। सुबह हो चुका। शहरोज ने अफसुर्दगी से सोचा और अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए बोला, तो मतलब अब तलाक चाहिए? नहीं, एक गुजारिश है आखिरी, और आखिरी ख्वाहिश भी है। यही है ख्वाहिश वो मेरी कि जब मैं मरूं तो कब्र के साथ लगी तख्ती पे मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हो। बस यही, और कुछ नहीं। गीती ने अपने गीले रुखसारों को हाथ से थपथपा कर अपनी आवाज को बुलंद करने का हौसला जमा किया। उसे नहीं मालूम था, लेकिन दूसरी तरफ बैठे शहरोज ने उसकी बात सुनकर उसी तरह अपना आंसू से तर चेहरा साफ किया और कॉल काट दी। महबूब की मौत का जिक्र भी जानलेवा होता है। अप्पी, क्या जरूरत थी इतना शदीद रद्द अमल देने की? आप बहुत बेवकूफ हैं। अफसोस है कि आप उन्हें समझ ही नहीं सकी अभी तक। मिन्हा ताज्जुब से बोली। जब कोई इंसान ताल्लुक तोड़ना चाहता हो ना, तो उसे रोकते नहीं हैं। मैं उसे मजीद अजियत में मुब्तला नहीं करना चाहती। वह जब जब मुझे देखेगा उसे मेरे किए जुर्म याद आएंगे और वह खुश नहीं रह सकेगा। मैं अब क्या कह सकती हूँ? काश आपने इस वक्त ये सोच लिया होता कि मुस्कान का हर अमल उसके भाई यानी आपके शौहर की इज्जत और खुशियों के साथ भी वाबस्ता है। काश एक लम्हे को ठहर कर आपने सोचा होता कि अगर इस तरह मैं घर से भाग जाऊं अपने निकाह वाले दिन, तो हमारे घर पे क्या कयामत टूटेगी। आखिर क्या किया था गीती ने ऐसा, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।